کے لیے گولڑے کے اندر گولڑوی کی پھکی موجود ہے، گویا کہنے دیجئے ان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنتا ہے وہ مالک کریم اس کی اولاد کو بھی اسی منہج پر محنت کرنے کی توفیق فرما۔ ہم تو کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر شاید ہی رہ گیا ہو، ایک ہی وعدہ ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور کائنات کے لوگوں جب تک تمہارا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا أرض مكة يا أرض المدينة نعلم أنكما عبارة عن تراب وشجر وحجر لكن الله شرفكما واختصكما عن بقية الأماكن وذلك لأنكما احتزنتما الرسالة وخاتم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أرض الحرمين الشريفين ليست ملكا لأحد إنما هي ملك خاص لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لذلك يفد إليها سنويا ملايين الناس من شيء الجنسيات والبلدان لا يفرق بينهم لا لون ولا عرق ولا جنس إنما جمعتهم كلمة التوحيد وحب الحرمين متغلل في قلوبنا والتلبية نداء الله للحج والعمرة تجعل المسلم يكرر الزيارة تلو الزيارة إخواني نشهد الله على حب حكام السعودية من المؤسس إلى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان ليس لذاتهم وإنما
لما نرى منهم رعاية واهتمام وتطوير الحرمين الشريفين وما يقدمونه للحجاج والزوار بيت الله من جميع السبل والتسهيلات منهم يستحقون منا الدعوات. إخواني، تلحظ بين الفترة والفترة تهديدات للمملكة العربية السعودية، وبعدهم أهلكهم الله ورد كيدهم. وإننا وبنيابة عن الشعب الباكستاني المسلم الغيور على دينه وأمته وعلى أرض الحرمين نشهد الله أن أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء للحرمين الشريفين إن شاء الله. نشهد الله أن أرواحنا وأموالنا وأولادنا فداء للحرمين، وإن كل تهديد للحرمين إنما هو تهديد لكل مسلم. والله ثم والله ثم والله لئن وتأت الدبابات أجسادنا خير لنا وشرف لنا من أن نقعد في بيوتنا وليس فينا خيرا إن تقاعسنا. يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظك الله حفظك الله ورعاك. إن أمن السعودية هو أمننا، وإن زعزعة أمنها يعتبر زعزعة لنا. وإننا يا خادم الحرمين تحت رهن وإشارتكم، تحت رهن إشارتكم، أسالة عن نفسي ونيابة عن الشعب الباكستاني، نعلن تأييدنا ونصرتنا لقرارك الحادم في عاصفة العدم لنصرة إخواننا في اليمن. أطال الله أعماركم على عمل صالح وجعلكم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين، وكفاكم الله شر أعدائكم وحفظك الله أمنكم ودياركم. يا خادم الحرمين لبيك يا بلاد الحرمين الشریفین. اہل ایمان، توحید کا پیغام انبیاء کا پیغام ہے. توحید کا پیغام قرآن کا پیغام ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، کائنات کے اندر کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے توحید سے پہلے کسی اور کا پیغام دیا ہو، کوئی اور دعوت دی ہو. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب دلیل کیا ہے؟ میرے پاس یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ دنیا میں ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد رب کی توحید کا پیغام. اہل ایمان، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ کائنات کے اندر مشکل کشا صرف ایک، حاجت روا صرف ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے. کائنات کے لوگوں، آج امت محمدیہ کی اکثریت اس بیماری میں بہت مبتلا ہے. نماز پڑھتی ہے،
جیسے مجھ سے قبل میرے بھائی عاقل دیوبندی کہہ رہے تھے، اللہ اس مرد مجاہد کی حفاظت فرما، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ الہ ایک ہے یا دو ہے۔ لاہوریوں کا لاہور میں داتا ہے، ملتانیوں کا ملتان میں مشکل کشا ہے، اسلام آباد کا بری 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 کر دے میری قسمت کھری۔ دنیا کا کون سا ایسا شہر ہے؟ گجرات کے اندر 9 گدا قبر ان کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ہے۔ سیال کوٹ کے اندر امام کوٹ موجود ہے، سندھ کے اندر بابا جلال شاہ پتر دے دے رتا لال اس کی قبر موجود ہے، بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال عبداللطیف بھٹائی کی قبر موجود ہے۔ پیٹ کے السر کے لیے گولڑے کے اندر گولڑوی کی پھکی موجود ہے۔ گویا کہنے دیجئے ان کو یہ خبر نہیں کہ الہ کہنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کائنات کے اندر ان سب چیزوں کو حل کرنے والا وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم۔ آپ جائیے اور دیکھیے یہ گھوڑا اور یہ میدان، بناوٹی باتیں نہیں۔ اور میرے چھوٹے بھائی سید توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ، دعا کرے اللہ اس کے روئے روئے کی حفاظت فرما، مالک کلیم اس مرد مجاہد کو علم اور عمل اور تقوی نصیب فرما، اللہ اس کی برکتیں فرما، مالک کریم اس کی اولاد کو بھی اسی منہج پر محنت کرنے کی توفیق فرما۔ ہم تو زبان سے بات کرتے ہیں، یہ تو کاٹ کر کلپ لگا کر آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ مسلم کلمہ پڑھنے والا مسجد میں بھی سجدہ کر رہا ہے، قبر پر بھی سجدہ کر رہا ہے، مسجد میں بھی پنکھا لگا رہا ہے، قبر پر بھی پنکھا لگا رہا ہے، مسجد میں بھی رکوع کر رہا ہے، قبر میں بھی رکوع کر رہا ہے، مسجد میں بھی رب سے سوال کر رہا ہے، قبر پر بابا سے بھی سوال کر رہا ہے۔ کائنات کے لوگوں، اس عقیدہ کا مالک جو قبر پر بھی وہی کرے، مسجد میں بھی وہی کرے، قبر کے اندر بھی جا کر قبر کے اوپر بھی وہی کام کرتا ہے جو رب کے لیے کرتا ہے، میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ اس کا ایک عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، سید جلال شاہ بخاری سرخ پوش کے نام سے مشہور ہے ایک، اور میں حیران ہوتا ہوں، ہم تو لمبی تان کر سو رہے ہیں، چادر اوڑھ لی ہے، بلی کو دیکھ کر کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں معذرت کے ساتھ، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ زیدی خاندان بڑی کڑوی گفتگو کرتا۔ میں پاکستان کے کونے کونے کے اندر پھر رہا ہوں، کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر شاید ہی رہ گیا ہو، ایک ہی وعدہ ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور کائنات کے لوگوں جب تک تمہارا اساس، تمہاری یہ بنیاد لا الہ الا اللہ یہ ٹھیک نہ ہوگی، رب محمد کی قسم سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی دعوت ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں، علماء کہتے ہیں دھرتی پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، رب کو صرف ایک مسئلے کے علاوہ دوسرا مسئلہ نظر نہ آیا۔ جو پیغمبر بھی آ رہا ہے قوم کو یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے الہ کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں۔ دنیا نے چینل کھول کر اس شرک کے پیغام کو عام کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کتب آن لائن دیکھ رہا تھا، سما ٹی وی پر یہ پروگرام باقاعدگی سے چل رہا ہے، اور دعات کو کہتا ہوں کہ اس کو دیکھیے کہ شرک کو کیسے توحید بنا کر پیش کیا جا رہا۔ اس قبر پر دنیا جمع ہے، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا نہیں،
یہ مرادیں حل کرتا ہے، وہاں ایک جھولا لٹکا ہوا تھا. جیسے آپ کے گھر میں اولاد پیدا ہو تو نانی اماں بازار سے جھولا خرید کر لے آتی ہے، ماموں اور چچا اور تایا جان خوشی خوشی اعلیٰ سے اعلیٰ جھولا لٹکا ہوا ہے. سائل نے پوچھا اس گدی نشین سے، اس صاحبزادے سے، خانقاہی نظام کے ذمہ دار سے، یہ جھولا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جھولوں کی لائن لگی ہوئی ہے؟ کہا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ عورتیں آ کر اس جھولے کو جھولا دیتی ہیں تو یہ بابا سرخ پوش سید ہے، جلال شاہ ہے، ان کی گود کو ہری کر دیتا. اور جھولے لٹکانے والوں، جس بستی کے قریب آپ رہ رہے ہیں، اس مکہ کی بنیاد ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی تھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، یہ بابرکت گھر بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ ہے، زمین پر اللہ کا دوست ہے، جس کی دعا سے اللہ نے محمد جیسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا تھا. اور کائنات کے لوگوں، اس خلیل اللہ کے بارے میں تورات ان کی کتاب کہتی ہے 100 سال گزر گئے، رب سے مانگتے رہے، اللہ نے 100 سال کے بعد بیٹا دیا تھا، 100 سال تک اس کی بیوی کی گود ہری نہیں کی تھی. وہ بھی ایک جھولا لے کر جھولے کو لٹکا لیتے. اولادوں کو دینے والا کون ہے؟ ذرا اونچی آواز پہ کہیے، اولاد دینے والا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ، اور بچے کا نام پیرا دتا رکھ دیتے ہو. آپ میں سے اکثریت، سمجھانے کے لیے، اس امت محمدیہ کی اکثریت بچے کا نام پوچھئے، کہتے ہیں پیرا دتا. پیر صاحب نے دیا ہے؟ جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک جھٹکا سا سادہ سا سوال ہے. ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر اس سید پیر بابے بزرگ ولی مجذوب سائی نے اس بچے کا بال بنایا تھا یا آنکھ بنائی تھی؟ آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کے بیٹے کا نام تو عبداللہ ہے، میرے بھتیجے کا نام سید عبداللہ راشدی ہے، جس کی خواہش پر مجھے کچھ کہنے لگے چچا کچھ عربی میں ہی باتیں کر جاؤ. میں نے کہا چلو آج عاقل بھائی کے پاس کچھ عربی میں ہی باتیں کر لیں گے. اس کی خواہش پر یہ باتیں کی گئی. بہت خوب کہا ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بتلائیے آپ نے بچے کا نام پیرا دتا کی بجائے عبداللہ رکھا ہے، ماں کے پیٹ میں کس نے عبداللہ بنایا تھا؟ آؤ سید سے سوال کرو. قرآن کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ کے اندر تصویروں کا بنانے والا وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم. کہتے ہیں اچھا بچے کا نام تو پیرا دتا ہے، والد محترم کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں والد محترم کا نام پیر بخش ہے. بچہ پیرا دتا ہے، والد کا نام پیر بخش ہے، دادے کا نام علی بخش ہے، پردادے کا نام محمد بخش ہے. ہم ہندوستانی مہاجر لوگ ہیں، دادے کے اوپر پردادا اور لکڑ دادا چلتے چلے جائیے، کہیں علی بخش نظر آتا ہے، کہیں محمد بخش نظر آتا ہے، کہیں نبی بخش نظر آتا ہے، کہیں پیرا دتا نظر آتا ہے. اگر میں یہ سوال کروں بتلاؤ کہیں اللہ بخش بھی ہے؟ کہتے ہیں ویکھیا نا بھابیاں علی گلاں کردا ہے، بڑا گستاخ ہے. اور کائنات کے لوگوں، میرے رب نے کلام اللہ میں کہا تھا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، اور جس کو چاہے بانج کر کے رکھ دے. وہ قادر مطلق ہے، وہ نہ دینے پر آئے کوئی کسی کو اولاد دے سکتا. کہتے ہیں جھولا اس لیے لٹکایا ہے کہ عورتیں آتی ہیں اور جھولا دلا دیتی ہیں
اور پھر ان کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ مسجد موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر قبر کے قریب مسجد ضرور ہوا کرتی، اور مسجد بے آباد ہوتی ہے۔ میں قبر پر جانے لگا، گولڑوی کے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پیلی وردی کے اندر اس کے محافظ نے روک کر کہا، مولانا جوتی اتاریے، جوتی اتاریے۔ میں مسجد میں چلا گیا، کسی نے نہ روکا کہ جوتی اتار کر جائیں، کیوں کہ قبر کی عظمت مسجد سے زیادہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پلر آپ کی مسجد میں کھڑے ہیں اس عمارت کو روکنے کے لیے۔ جلال شاہ حیدر، جلال الدین حیدر بخاری، اور بدقسمتی ہی کہوں گا کہ میرے سسرال کی نسل جا کر یہیں پر ملتی ہے۔ پچھلے دنوں شجرہ نسب نکالا تو میں نے کہا جلال الدین حیدر بخاری، کہا یہ ہمارے جد امجد ہیں۔ میں نے کہا جس کے ہار گھر سے شرک کی بدبو اٹھتی، اللہ کی شان ہے، انک لا تہدی من احببت۔ اسی گھر میں سے اگر سیدوں کو نکال کر وہابی بنا دے تو اللہ تیری ذات پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاقل بھائی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا پرورش پائی تھی، وہ بادشاہ ہے، شاید اللہ اسی سے ہمیں نجات دے دے۔ وہاں بھی ایک پلر ہے، پلر ہے مسجد کے اندر۔ سائل پوچھتا ہے کتب آن لائن کہ یہ پلر کو لوگ چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، آئے ہائے۔ اب وہ گدی نشین کہتا ہے جناب یہ پلر مستریوں نے نہیں بنایا، یہ تو عرش معلی سے آیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرش معلی سے کہا جاتا ہے حجر اسود آیا، پیغمبر کے ہاتھوں نے اٹھا کر سجایا، اہل ایمان نے چوما، آقا نے کہا جو مواحد اس کو ایمان کی حالت میں چومے گا، کل قیامت کے دن یہ پتھر اس کی توحید کی ندا رب کے دربار میں دے گا۔ تم نے اس حجر اسود کے مقابلے میں وہاں ایک پتھر کو اتنی عظمت دے دی ہے۔ اور اسی پتھر کے بارے میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا تو پتھر ہے، اور پتھروں کی عبادت کرنے والوں، ان 5 انگلیوں میں پجتن پاک کے پتھروں کو سجانے والوں، ہاتھوں میں کڑے حسین کے پہننے والوں، پاؤں کے اندر علی کی زنجیریں پہننے والوں، جلال الدین حیدر بخاری کی ان زنجیروں کو اپنے گلوں میں منکوں کو ڈالنے والوں، سن لو، عمر نے کہا تھا تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، چومتا اس لیے ہوں میرے محمد نے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پتھر کو دنیا چوم رہی ہے، کیوں کہ یہ عرش سے آیا تھا۔ اب جب یہ کہا جائے، وہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، تیسری میری کلاس تھی، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ وہ تشریف لائے، جمعہ پڑھایا، ہمارے مرکز سے چلے گئے بہاولپور سے، کچھ اہل شرک لیٹ ہو گئے، ایک آیا، اس نے کہا سائیں وہ امام صاحب، میں نے کہا وہ تو چلے گئے، تو سب ملے آوے، آپ نے ملاقات کی تھی؟ میں نے کہا جی۔ لگا مجھے چومنے، میں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مجھے چھوڑو مجھے۔ اس لیٹرین میں پیشاب فرمایا تھا، اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، اس شخص نے مجھے چھوڑ کر اس لیٹرین کو چومنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس قوم کی ذہنی یہ کیفیت ہو کہ وہ شخصیت کے پجاری ہو، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ قوم کبھی رب کے سامنے عبادت کرنے سے کہ نہیں، جو ملا ہے ان سیدوں سے ملا ہے۔ اور پیچھے اس ظالم نے ایک قوالی لگا رکھی تھی، بھر دے جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دے جھولی میری تاجدار مدینہ۔ جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ وہ پیغمبر کی جھولی تھی،
زینب نے بچہ ڈال دیا تھا، رب کی قسم دلوا دی تھی، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، ملک الموت نے روح کو قبض کرنا شروع کر دیا تھا، پیغمبر کی آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے، لیکن توحید کا وعدہ تھا، بات وہی کروں گا جس سے رب راضی ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن موت کی تھیلی کو چھین سکتا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ گئی ایک عورت، مجالس الاولیاء کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ بھر دے جولی میری سرکار مدی، آئے ہائے، قبر کے اندر کس کی قبر پر؟ آئے ہائے، قبروں کے پجاری، غوث آدم کی قبر میں ایک شخص پہنچا، پاکستان سے گیا تھا، عربی سے نابلد تھا، اور کھڑے ہو کر کہتا ہے یا غوث آدم ایک پتر ہی دے دے، اولاد ہی دیتی ونج، بابا بڑی دور سے آیا ہوں، سفر کر آیا ہوں، پیسہ لگا کر آیا ہوں، مال خرچ کر کے آیا ہوں، آل اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں، ایک بچہ مانگتا ہوں، بیٹیاں ہے بیٹا نہیں ہے۔ عاقل بھائی جیسا پیچھے سے گزرا، اس نے کہا کس سے مانگتا ہے؟ اس نے نکالی موٹی موٹی آنکھیں، وابڑا نہ ہوئے تھے، چلا جس سے بھی مانگتا ہوں غوث آدم سے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، کس سے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا شاہ صاحب سے۔ ایک تو سید، ہائے ہائے، ایٹ پٹو تے سید، پنجابی، کربلا میں ایک ہی بچا تھا، جس کو کچھ نہ ملے سید تو بن ہی جائے گا نا۔ وہ حافظ عبداللہ رحمہ اللہ نے جمعے میں ایک واقعہ سنایا، کہا جی عدالت میں سیدوں نے کیس کر دیا کہ یہ سید تو 2 نمبر ہے۔ اس نے کہا جی میں اصلی سید ہوں۔ جج کے پاس عدالت لگی، اس نے کہا میرے پاس گواہ موجود ہے، لاؤ گواہ۔ اب جو اصلی سید تھا پریشان ہوا کہ گواہی دے گا، گواہی دینے والا بڑا کھرا آدمی تھا۔ جج نے پوچھا جناب آپ اس کو یہ سید اصلی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل اصلی، میرے سامنے بنا ہے، بالکل اصلی، میرے سامنے تیار ہوا ہے۔ وہی بات وہ کہنے لگا۔ اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کس زبان میں مانگتے ہو؟ کہا اردو میں کہتا ہوں، ککڑ گھینتے پتر ڈے، پنجابی میں کہتا ہوں اولاد۔ اس نے کہا شاہ صاحب کو اردو نہیں آتی تھی، عربی میں کہو اسمع، سن یا سیدی مرشدی، اور میرے مرشد میرے پیر میری بات کو سن، مجھے اولاد دے۔ سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا ہوا؟ جھولی بھر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ کیوں؟ کہا اردو سید کو نہیں آتی اور عربی مجھے نہیں آتی۔ اردو سید کو نہیں آتی، یہ جانتا نہیں تھا، کیونکہ یہ عراق کا باسی ہے، عربی میں کتابیں لکھنے والا، عرب کا عالم تھا، عربی زبان کا ماہر تھا۔ عربی مجھے نہیں آتی، اردو اس کو نہیں آتی۔ توحید والے نے کہا اوے اس سے مانگ جسے ساری زبانیں آتی ہے، اس سے مانگ، تو رات کی تاریکی میں مانگے گا میری جھولی کو بھر دے، دن کے اجالے میں مانگے گا میری مشکل کو حل کر دے، اجتماع کی صورت میں مانگے گا، تنہائی میں مانگے گا، جب بھی مانگے گا اس رب کو اپنے سامنے ہی پائے گا۔ رب نے کہا تھا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور ایک انتہائی خطرناک بات جس کا ذکر میرا چھوٹا بھائی سید توفیق الرحمان حافظہ اللہ کر رہے تھے کہ وہاں آخرت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ لگتا ہی نہ اگلے نے جانا، پچھلے بول دے ہی نہیں۔ اور بھائی جانا ہے، وہاں ایک پل صراط ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ، ایک 3 مقام
ایسے ہیں جب میں تجھے بھی یاد نہیں رکھوں گا. ان میں سے ایک پل صراط. جلال الدین حیدر کی قبر پر پل صراط بنا ہوا ہے. پل صراط. اور ایسا سٹیج پل صراط ہے کہ چڑھنا ہی مشکل ہے. وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا. لگے ہوئے ہیں, مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, کہیں سے کوئی ریخ میں ہاتھ ڈل جائے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شاہ صاحب کی پل صراط ہے, جو اس سے گزر گیا وہ وہاں سے گزر گیا. لا حول ولا قوة. او اہل ایمان, کب توحید کا پیغام دو گے؟ کب ان مفلوج جسموں کے اندر توحید کی غیرت کو زندہ کرو گے؟ کب اس بے ضمیر لاشے کو ضمیر والا بناؤ گے؟ کب اس محنت اور مشقت کے اندر اپنی جانیں کھپاؤ گے؟ آپ کہہ سکتے ہو شاہ صاحب ہم تو خطیب نہیں ہیں. آپ زیدیوں کو تو اللہ نے خاص اپنی رحمت سے خطابت کا فن ادا کر دیا. ہم تو خطیب نہیں. میں کب کہتا ہوں ممبر پر چڑھ کر خطبہ دو؟ میں کب کہتا ہوں؟ میں بھی یہی کہتا ہوں. کیا ایک سی ڈی سید راشدی کی لے کر اگلے کو دے دو؟ دے دو. کسی کو یہ کتابچہ پکڑا دو, شاید وہ سن کر اور پڑھ کر توحید والا بن جائے اور آپ کی اور میری نجات ہو جائے. پل صراط. پل صراط سے گزر رہے, گر رہے ہیں نیچے اور چڑھ رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا لوگ پل صراط سے گزریں گے بجلیوں کی طرح, ہوا کی طرح, دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح, اندھیریوں کی طرح, طوفانوں کی طرح. مالک ان مواحدوں کو گزار دے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو گرتے پڑتے پھر بھی پار ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا اس میں جلال الدین حیدر بخاری کی پل صراط والے عقیدے پر مرنے والے نہیں ہوں گے. وہاں نہیں ہوں گے. آئے آئے آئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس توحید کا پیغام دیتے رہے. وہاں ایک حتیم کی طرح حتیم بنا ہوا ہے. حتیم بیت اللہ کا. اہل ایمان مسلم وہاں پہنچتے ہیں اور جسم مس کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. جائز یا ناجائز یہ الگ بحث ہے, لیکن اس کو دیکھا دیکھی جلال الدین کی قبر پر بھی حتیم بنا ہوا ہے. وہاں مشرک اپنے سینے کو رگڑتے ہو. اور عذرا نامی عورت سے جب پوچھا گیا قبر پر کیا کرنے آئی ہو, کہا سال گزر گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, میڈیکل چیک اپ ہو گیا ہے, خامد بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, اولاد نہیں ہوتی, اس بابے سے بیٹا مانگنے کے لیے آئی ہو. ایسے ہی میرے ایک دوست تھے, انہوں نے سینئر تھے یونیورسٹی میں, ایم ایس سی اسٹیٹسٹک کی. میں نے ان کے شادی, بڑے خوبصورت آدمی تھے, اپنے شہر عبدالحکیم میں ایک اپنی مواحدہ بیٹی سے کروا دی. بڑا خوبصورت خاندان, شادی ہوئی. وہ ایکس وے یونیورسٹی سے وہ بھی چلے گئے اور ہم بھی چلے گئے. عرصہ گزر گیا. ہمارے ہاں کتنے ہیں جی, سال ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, اولاد نہیں ہوتی. 5ویں سال کہنے لگا قبر کی راکھ چاٹ کر چلو اولاد ہو جائے گی, بعد میں توبہ کر لوں گا. اعوذ باللہ. جب اللہ نے اولاد دینی تھی اسی وقت تو قبر پر پہنچ گیا. وہ گھڑی تیری اولاد کی تھی, اس اولاد کو رب نے تو دینا ہی تھا, اور تو نے قبر پر ماتھا ٹیک کر, سوال کر کے, من کے پہن کے, کڑے پہن کے, راکھ چاٹ کر اپنی آخرت کو برباد کر لیا. میں کراچی گیا, شہر کے اندر گرین ٹاؤن میں اشتہار چھپے. وہ بھائی اشتہار دیکھ کر مسجد میں آ گئے. عاقل بھائی بڑی پیاری بات ہے. آئے, بچھڑا ہوا یار کہتے ہیں ملے تو بے ساختہ سینے گلے کو لگے. ملتے ہی آدمی پوچھتے ہوتا ہے ماشاءاللہ کنے بچے نے؟ انہوں نے کہا سونجی ہے, کوئی شے نہیں. مغرب کا وقت تھا, اذان ہونے میں کوئی چند منٹ ہی باقی تھے یا اذان ہو گئی تھی. یقین جانیے دل سے دعا نکلی, اللہ ہم تیرے بندے ہیں,
تیرے در پر جھکنے والے، تجھ سے مانگنے والے، اپنی پیشانیوں کو تیرے سامنے جھکانے والے، رو رو کر بلک بلک کر تجھ سے سوال کرنے والے، اللہ اگر تو اس محمود کے گھر میں اولاد دے دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آ سکتی؟ کوئی لگتا ہے مہینہ ہی گزرا، پھر اشتہار چھپے، پھر ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا سنائیے، کہا گھر آئیے، آج گھر آئیے۔ میں گھر گیا، کھانا مجھے، میں نے کس نے پکایا؟ کہا بازار سے لایا ہوں، بھابھی بیڈ پر آ گئی ہیں، بیڈ پر آ گئی۔ کیوں؟ ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ لکھ دیا۔ خیریت تو ہے؟ پہلے سن گیا تھا، اولاد تو ہے نہیں، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے گود ہری کر دی۔ اچھا، میں نے کہا پھر یہ کون سی مشکل بات ہے، کھانا بھائی بازار کا نہیں کھانا گھر۔ اس نے کہا ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے، ایک نہیں دو نہیں، رب نے 3 لگ دیے۔ میں انتظار میں رہا، دعا بھی کرتا رہا، اللہ کی قسم جدہ کے رہنے والوں اور میرے کلمہ پڑھنے والوں مواحدوں اور سنیو اور وہابیوں سن لو، جب ڈیلیوری ہوئی اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔ میں نے بے ساختہ کہا رب نے 2 سال کے حساب سے تجھے 3 دے دیے۔ کہتے ہو کہ اولاد مانگنے آئی ہوں، آگے ایک سفید اذان کتنے بجے ہوگی؟ سفید مجھے وقت بتا دیجئے گا اذان پر۔ آگے دیکھیے ایک دیوار ہے، کہا جی یہ دیوار کی کیا برکتیں؟ سوال کرنے والے نے پوچھا جی یہ دیوار، اس نے کہا شاہ صاحب اس دیوار پر چڑھے سے اور مدینہ طیبہ سے چلے تھے، کوئی گھوڑی کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا کوئی اونٹنی نہ ملی، دیوار پہ ہی چڑھ گیا کہ چل سید تلے۔ دیوار چلی، تھوڑی سی اڑی، ایک موٹا سارا اژدہا کو اٹھایا، ڈنڈا بنا لیا اور پٹائی کرتے ہوئے اچ شریف پہنچے۔ اور لوگوں، میرا پیغمبر چلا تھا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، بنو ہاشم کا چشم و چراغ، امام کائنات ہے، خطیب انبیاء ہے، امام انبیاء ہے، اور گھر سے چلا تھا، پتھر پر لہو لعان ہوا تھا، نہ دیوار چلی تھی، نہ اژدہا کوڑا بنا تھا، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایسی کرامت بیان کرو، نہ زمین پر ملے نہ آسمان پر ملے، نہ پہلے کسی نے بیان۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کیسی؟ سائل نے پوچھا شاہ صاحب کا رنگ ذرا پکا رنگ ہے، گندگمی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ گندمی، بادام رنگ کا، تھوڑا سا پکا رنگ تھا۔ سید تو لائٹیں مارتا ہے شولے۔ وہ ایک بابے کے پاس میں گیا، جب میں الحدیث ہوا، نیا نیا مسلمان ہوا، تو میرا دوست ہے درباری، وہ مجھے اپنے پیر کے پاس لے جاتا، میں اپنے مولویوں کے پاس لے جاتا، شاید دونوں میں سے کون ادھر جاتا ہے۔ لگے رہے، ایک پیر کے پاس گئے، اتنا سفید اتنا سفید، میں نے کہا یار نورانی تو بڑا ہے، نورانی تو بڑا ہے، داڑھی کوئی نہیں، مچھے رکھی ہوئی۔ میں نے کہا اتنا سفید؟ انہوں نے کہا صرف دودھ پیندا ہے۔ میں کہا کسی ابشو نو پلا دو وہ بھی چٹا ہو جو۔ یہ کوئی کمال ہے؟ کہا جلال الدین حیدر کا یہ رنگ پکا کیوں تھا؟ اور سنو، اور دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھو، کانوں کی سماعت کو سنبھال لو، دل پھٹتا ہے، جگر منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہتے یہ ساری زمین میں سیر کرتے رہے، آسمانوں پر سیر کرتے رہے۔ آسمانوں پر کون گیا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہاں آسمانوں کے چکر لگاتے رہتے تھے، وہاں کا موسم کچھ اور تھا، یہاں کا موسم کچھ اور تھا، موسم کے اثر سے رنگ خراب ہو گئے۔ اور آسمانوں کی سیر کرنے والا کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رنگ میں تبدیلی آ گئی تھی۔ بات وہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کفر کی، پیغمبر کو تو اللہ نے بلایا تھا، تحفہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھ میں تسبیح آپ جانتے ہیں، کچھ کو تو ویسی عادت ہوتی ہے، ہاں جی ہوٹل پہ جاؤ نا، من کے گر رہے ہوتے ہیں، کہے گا دال پکی ہے، پنڈی پکی ہے، من کے گر رہے ہیں، بھنڈی کی تسبیح ہو رہی ہے، آلو کی تسبیح۔ یہ لوگ شاہ صاحب کے ہاتھ میں بھی تسبیح۔ اب کمال دیکھیے، سنیے اور حیران ہو گئے آپ کہ جی یہ تسبیح، اس نے کہا یہ تسبیح پتہ کس چیز کی بنی؟
جس مچھلی میں یونس علیہ السلام بند ہوئے تھے اس کی کانٹے کی مچھلی بنی. جاؤ اب لاؤ روایت سندن، مدنی صاحب پوچھے، بحث کرے، اصطلاحات نکالے، کہاں کی روایت، کہاں مچھلی کے کانٹے کی تسبیح سرخ پوش کے ہاتھ میں پوچھ. اور میں نے کہا پاکستانیوں کو، لوگوں سن لو، وہ مچھلی تو وہ تھی جس کے پیٹ کے اندر بھی آواز آ رہی تھی لا الہ. وہ تو توحید والی تھی. اس کی کانٹے کی تصویر آئی کہاں؟ قبر پر. عقل بھی نہیں مانتی، نقل تو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ عقل ہی نہیں مانتی. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا اللہ کے پیغمبر سے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کی خبر دیجئے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. سوال ہوتے رہے. علماء جانتے ہیں جبریل حدیث جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث جبریل ہے، شارح نے شرح لکھی ہے. اس میں ایک سوال تھا، آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں. یہاں سارے مرید پہنچے اور ایک پتھر ہے اتنا سا، دیکھیے میں یہ کھول رہا ہوں، اتنا سا پتھر ہے، وہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے. یہاں پر پہنچ گئے، زائرین آتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں. سید زادے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پتھر ہے، علی نے بھیجا ہے پتھر. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں خبر ہو رہی ہے قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعہ، سوال کیا تھا آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں سید کہتے دلیل یہ ہے، یہ پتھر اتنا بڑا تھا، ملتا جا رہا ہے، قریب آ گیا ہے، جب یہ مل جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. او اہل ایمان، ان پتھروں کے خلاف جہاد کون کرے گا؟ ان شرک کے مقبروں کے خلاف آبادہ کون بلند کرے گا؟ ایک درخت ہے وہاں پر جس کو بخار ہو جائے. اس نے کہا جی ویسے تو ہر بیماری کا علاج اس درخت سے ہوتا ہے، بند کرو ہسپتال بڑے بڑے اور درخت کو، لیکن جو بخار ہے نا، ٹائیفائیڈ جسے کہتے ہیں، اس کا چھلکا اتارو اور گلے میں باندھ لو. من تعلق تمیمتا فقد اشرک، رواہ احمد. وہ چھلکے مشرک اتار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اور گلے میں ڈال رہے ہیں. یہ ایک درخت، کیوں؟ یہ شاہ صاحب نے لگایا تھا. کمال نہیں؟ وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، سانگلہ ہل کے اندر ایک درخت شاہ صاحب نے لگایا تھا، بابا عبد الواحد نے. وہ گر گیا، بوڑھا ہو گیا، کیونکہ بابا بھی بوڑھا ہو کر قبر میں چلا گیا. اس نے کہا تو گیا اور میں کیسے کھڑا رہوں؟ وہ بھی گر. اب لوگوں نے کہا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، کیوں؟ شاہ صاحب نے لگایا ہے. ہمارے اسلام آباد کے سید پور پر ایک درخت ہے، تو کہتے ہیں جی وہ کوئی کاٹ نہیں. میرے ماموں نے مجھے کہا یہاں بلیڈ نہیں چلتا، اور میں نے کہا سی ڈی اے کا بلیڈ سیدی کو دو، زیدی جانے اور یہ وہابی جانے. اگر اس کی جڑ نہ کاٹ کر رکھ دوں، رب محمد کی قسم، جو تمہیں خون زیدی کا معاف ہے. اور ہم نے سانگلہ ہل کے اندر وہ درخت کاٹ کر رکھ دیا، ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. میں نے وہاں خطبہ دیتے ہوئے کہا اس درخت کو سنبھال کر رکھو. اور ایک نہیں درجنوں مشرک آتے ہیں بڑے بڑی سبز پگڑیاں باندھ کر. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی درخت ہے جی، یہی درخت ہے. وہاں جا کر دیکھتے ہیں درخت تو ہے نہیں، پگڑی اٹھا کر زور سے پھینکتے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، توحید کو قبول کر لیتے. یہ درخت درختوں کا درخت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بتاؤ یہ پیر کا درخت اعلیٰ ہے یا وہ درخت اعلیٰ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا؟ وہ درخت اعلیٰ جس کے نیچے محمد بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، علی بیٹھا، طلحہ زبیر بیٹھے.
1400 صحابہ نے وہاں امیر المؤمنین کو خبر دی گئی کچھ لوگ جاتے ہیں اس درخت کے نیچے پہنچ کر نماز رب کی پڑھتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق کی کلہاڑا اٹھایا آگے چلو. وہاں پہنچے اور درخت کے ٹکڑے کر دیے, درخت کے ٹکڑے کر دیے اور پھر دعا کی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے فاروق سے وہ کام لیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ شرک کا مرکز بننا تھا, میں نے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا کہ عبادت صرف میرے رب کی ہوگی. او اہل ایمان, تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے. اٹھئے اٹھئے اور اس چادر کو تار تار کر دیجئے کہ ہم تو ٹھیک ہے نہیں, ھذا بلاغ للناس, یہ دعوت ہمیں عام کرنا ہوگی, گھر گھر, محلے محلے, شہر شہر, بستی بستی ہمیں پہنچنا ہوگا, ہمیں پہنچنا. آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے کسی نے پوچھا پاکستان میں, شاہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا سڑک ناپتا رہتا ہوں. رات کو نکلا اس وہاں پہنچا سیال کوٹ, دیکھی کتنے کلومیٹر سڑک ناپ لی. اس سے آگے نکلا ناروبال, ابھی انڈیا کے بارڈر پر تقریر کر آیا پچھلے دنوں چونڈا میں, جہاں 65 کی جنگ لڑی. 4 دن کے بعد عملی میدان کا مسافر ہوں. اور میں ہی نہیں, آخری بات کیونکہ وقت ہو چکا ہے, لیکن ایک بات سناؤں بڑی مزے کی ہے. ایک وہاں پر قبر ہے راشدی صاحب کے لیے بھی ایک قبر, اس کا نام ہے سید فضل شاہ لاڈلا پیر. ساحل نے پوچھا جی یہ لاڈلا پیر, کہ رب دا اینا لاڈلا سی جڑا منگدا سی تو رب دے دیندا سی. میں نے وہاں کہا اور سنو, کیا یہ میرے پیغمبر سے زیادہ لاڈلا تھا؟ پیغمبر مانگتا تھا ابو طالب کو مسلمان کر دے, پیغمبر مانگتا تھا ابو جہل کو مسلمان کر دے, پیغمبر روتا تھا اللہ مکہ کے واسیوں کو مسلمان کر دے. یہ کیسا لاڈلا ہے, یہ میرے پیغمبر سے بڑھ گیا ہے. دل تو کرتا تھا آج عاقل بھائی کے بعد لمبی گفتگو کروں, آذان ہونے والی ہے. اور میں ہی نہیں, اللہ کے فضل سے یہ وہابیوں کے 5 سید ہیں, شفیق الرحمان, طالب الرحمان, طیب الرحمان, توصیف الرحمان, ماشاءاللہ, اور توفیق الرحمان. پنجتن پاک نو من دے ہو کہ نہیں من دے؟ مان گئے, منوائیں گے انشاءاللہ. ایک آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو آپ نے, کئی بڑے مفت کے مفتی ہوتے ہیں بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے یہ کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ کہا پنجتن پاک. میں نے کہا اللہ کی قسم پنجتن پاک ہے. کیوں؟ 5 اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے, اور پنجتن کا مطلب پاک ہو گیا. آگے آپ کہیں گے پاک کیسے؟ میں نے کہا انما المشرکون نجس, پلیت مشرک ہوتا ہے اور باقی سب پاک ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. حضرات ابھی آپ پنجتن پاک کے ایک پاک فرد سے, اللہ رب العالمین پنجتن کی حفاظت فرمائے. آج میں شیخ توصیف الرحمان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر 2 بھائی اور ہو جاتے تو یہ آپ کی شاید زیدی برادری کانفرنس ہو جاتی. بہرحال آپ حضرات ابھی تشریف رکھیں, اس طرح ڈسٹربنس ہوگی. نماز یہیں پڑھیں گے, اذان میں ابھی چند باقی. بھائی صاحب اب ذرا تشریف رکھیں, ایسے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ مغرب کے بعد بھی شاید ڈسٹرب کریں. آپ کو سب کو موقع ملے گا سلام بھی کرنے کا اور مصافحہ بھی کرنے کا, لیکن صبر اور اطمینان سے, صبر اور اطمینان سے. آپ اب میرے خیال سے انتظامیہ کی جانب سے کچھ چائے اور بسکٹس کا انتظام بھی ہے باہر, اور پھر نشست کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس کچھ گفٹ بھی ہیں جو کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو میں معذرت کے ساتھ, ہماری بڑی خواہش تھی شیخ کہ وہ بچی جس نے اہل حدیثوں کا سر بلند کیا ہے, اس بچی کو ہم اپنی طرف سے کوئی تحفہ ان کے والد کو ان کے ذریعے بھجوائیں. تو یہ ایک گھڑی میں شیخ طیب الرحمان صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہماری بچی کے لیے آ کے
یہ شیخ کی بچی کے لیے ہے جنہوں نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا. آپ چند الفاظ، اگر چند باتیں اس بس آپ کو اطلاعاً عرض ہے. الحمدللہ وہ شیخ راشدی حفظہ اللہ کی بھتیجی ہے، اور ان کی بہت ہی لاڈلی بھتیجی ہے. بھتیجیاں ساری لاڈلی ہوتی ہیں، لیکن وہ خاص کیونکہ وہ سعودیہ امبیسی کا جو سکول ہے اس میں ماشاءاللہ عربی لینگویج میں FSC کر رہی ہے. 98.38 نمبر انہوں نے FSC میں حاصل کیے. اور جب سکول کی چھٹیاں ہوئیں تو کہنے لگی بابا قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے پھر میں نے معلمہ کا بندوبست کیا، تو پہلے دن ہی انہوں نے 1 پاؤ سبق یاد کیا. تو میں نے اگنور کیا کیونکہ بابا نے بھی اس کے 1 پاؤ سبق شروع کیا تھا، لیکن پھر مصروفیات تھی اور اس طرح کر کے میں تو لیٹ کر سکا. تو کچھ دن ہی گزرے تو انہوں نے 10واں پارہ جو ہے وَاعْلَمُوا وہ 1 دن میں یاد کر لیا. الحمدللہ. پھر میں نے انہیں بتلایا کہ آپ سے قبل علماء نے پیر بدیع الدین جو ہمارے استاد ہیں راشدی صاحب کے بالخصوص، اور میں بھی ان کے پاس 1.5 سال رہا ہوں، تو وہ انہوں نے 1 ماہ میں کیا تھا الحمدللہ. لیکن لڑکیوں میں یہ عالمی ریکارڈ بنا ہے باقاعدہ، اور رابطہ عالم اسلامی میں ہم نے درج کروا دیا. پھر انہوں نے 2 پارے، پھر 2.5 پارے، پھر 2.25 پارے تک ڈیلی یاد کیے الحمدللہ. اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اس رمضان میں وہ تراویح بھی پڑھائیں گے. دعا کیجئے مالک کریم ان کا داخلہ ادھر جامعہ طیبات مکہ میں یا مکہ کی کسی یونیورسٹی میں کروا دے، تاکہ وہ ایک اسلامی سکالر بنے اور دین کی خدمت کرے. صاحب اولاد ہم سب ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو قرآن کریم کو یاد کرنے، اس کو حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بھی تھوڑا سا صبر کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ انعامات ہیں اور اچھے خاصے انعامات ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد جب فضیلت شیخ توصیف الرحمان کی تقریر ہو جائے گی، اس کے بعد یہ انعامات آپ کو دیے جائیں گے. اب آپ لوگوں کو نماز کی تیاری کر لیجئے، اور چائے پانی کا بندوبست منتظمین نے کیا ہے. امید ہے چائے آ گئی ہوگی، بسکٹس بھی آ گئے ہوں گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اس تشریف آوری پر آپ سب کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد. نماز